الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر انسان کا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنے بھی انسان ہی سب کے سب کا مقصد ایک ہی ہے زندگی گزارنے کا، کہ وہ اللہ رب العزت کے بندے بن جائیں۔ اللہ فضل فرمایا، اللہ انعام فرمایا، اللہ احسان فرمایا کہ ہم سب کو انسان بنانے کے بعد مسلمان بنا دیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو جب زندگی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے تو انسان یہ نہ سمجھ لے، اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت یہ نہ سوچ لے کہ ہم بیکار پیدا ہو گئی، ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں، بس ایسے ہی پیدا ہو گئی، ایسے ہی کھا لے رہی، ایسے پی لے رہی، ایسے زندگی گزار لی رہی، ایسے مر کر چلے جا رہی، بیکار سمجھ لیے۔ کیا تم سمجھ لیے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے، کوئی بھی انسان کو اللہ بیکار پیدا نہیں کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھ لیے ہو کہ میں تم کو بیکار پیدا کر دیا ہوں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو مر کر میرے پاس واپس نہیں آنا؟ نہیں، یہ خیال غلط ہے، بیکار نہیں پیدا کرا میں تم نے، اور تم سب کو ایک نہ ایک دن میرے پاس مر کر واپس آنا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ تو اب یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ہم نے بیکار پیدا کریا نہیں ہے۔ تو اب جب اللہ بیکار پیدا نہیں کریا ہے تو کریں کیا؟ تو اللہ اور ایک جگہ قرآن میں فرماتی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ بس انسان دنیا میں صرف کھانے کے لیے نہیں آیا، کھانا تو جانور بھی کھا رہے ہیں۔ انسان صرف سونے کے لیے نہیں آیا، سونا تو جانور بھی سو رہے ہیں۔ انسان صرف کپڑے بنانے کی فکر میں، گھر بنانے کی فکر میں، چیزوں کی بنانے کی فکر میں نہیں آیا، اس لیے کہ یہ کام تو غیر بھی کر رہی، جو پتھروں کی پوجا کر رہی۔ انسان کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اس لیے فرماتی جو اللہ کو نہیں پہچانے انہیں کچھ بھی نہیں پہچانے، جو اللہ کو پہچان لیا انہیں سب کچھ پہچان لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہو گیا۔ دہریہ کہتے ہیں ان کو جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے قائل نہیں، انہوں کیا بولتے اس کو؟ تو دنیا ایسے بن گئی، کوئی بنانے والا نہیں ہے، چیزیں ایسے بن گئی، کوئی بنانے والا نہیں ان کا۔ تو حضرت کا اور اس کا مناظرہ طے ہو گیا، لوگ
جمع ہو گئے، انہیں بھی آ گیا، انتظار کر رہا ہے۔ حضرت آنے میں لیٹ ہو گیا تو وہ لوگوں کے سامنے مذاق اڑانے لگا کہ کیا حضرت ابھی سے ہار مان لیے کیا؟ وقت کیا طے ہوا تھا، تم آئے سو کب؟ حضرت کہنے لگے بھائی میں آ رہا تھا، میرا سفر ندی کا تھا، میں ندی کے سامنے کھڑے کو تھا، اچانک جھاڑ درخت کٹیا، کٹ کو ٹکڑے میں نے لکڑیوں کے، پھر وہ لکڑیاں صاف ہوئی، پھر وہ لکڑیاں صاف ہو کو خود بخود جم گئی، خود بخود میخاں لگ گئے، خود بخود وہ جہاز بن گئی، خود بخود وہ پانی میں آ گیا، میں اس میں بیٹھ کو آ گیا۔ تو پورے ہنسے، انہیں بھی ہنسیا۔ حضرت بولے تو جھوٹ، بولے تو بھی رہتا اچھا بولو، خود بخود لکڑیاں کیسا کٹ جاتی؟ کون تو کاٹے تو نہ لکڑیاں کٹتی ہیں۔ چھوڑو بھائی، خود بخود لے گئے، لکڑیاں کٹ گئے، کیا کہ چھوڑو، ہوا سے گر گئے رہیں گا، لیکن کیسا جڑی آتی؟ خود بخود کیسا صاف ہو جاتی لکڑیاں؟ کیسا جڑی آتی؟ وہ خود بخود پانی میں کیسا آ جاتی؟ کشتی پانی میں آ کو تم نہ کیسا بلا لے کے آ جاتی؟ کون تو کرے توش نہ۔ تو حضرت بولے میں جیت ڈالیا، حضرت بولے میں جیت ڈالیا۔ وہ کیسے؟ تو خود مان لیا کہ ایک درخت خود بخود نہیں کٹتا ہے، ایک درخت خود بخود چکلے بن جاتی، ایک درخت خود بخود کشتی بن جاتی ہے، چکلے خود بخود پانی میں آ جاتا، وہ کوئی رنا نہ کرنے والا۔ تو حضرت کہنے لگے جب کوئی رنا کرنے والا تو یہ آسمان خود بخود بن گیا، یہ زمین خود بخود بن گئی، تو خود بخود بن گیا، میں خود بخود بن گیا۔ جب ایک معمولی درخت کوئی کاٹے بغیر نہیں کٹ سکتا، کوئی بنائے بغیر نہیں بن سکتا کشتی، تو اتنی بڑی کائنات کوئی بنائے بغیر کیسا بن جاتی ہے؟ تو یہ اللہ والوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا معلوم؟ کہ اللہ کی معرفت۔ اسی لیے بولتی ہر چیز میں اللہ کی خوشی کو ڈھونڈو۔ ہمیں صرف نماز میں ڈھونڈ لیتی، ہمیں صرف دعا میں ڈھونڈ لیتی، صرف نماز میں اور دعا میں ڈھونڈنے کا حکم نہیں، 24 گھنٹے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ 12 حرفاں ہی، محمد الرسول اللہ 12 حرفاں ہی، 12 20 پر 4۔ تو 20 پر 4 حروف اللہ اس لیے بنایا کہ پورا کا پورا انسان اپنی 24 گھنٹے 20 پر 4 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارا تو ورنہ مشکل۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کو اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری عبادت کر سکے، تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، یہ جو دنیا دیکھ رہی ہے نہیں، یہ سب تیرے لیے بنایا ہوں۔ شہد کی جو مکھی ہے نہیں، اپنے چھتے میں شہد کس لیے جمع کر رہی ہے؟ کیا اس کے لیے انہیں پی رہی ہے شہد؟ وہ ہمارے لیے۔ اللہ گوبر اور خون کے بیچ میں بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اللہ گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ کس کے لیے بنا رہی؟ گائے کے اندر ہمارے لیے۔ اتنی ساری مرغیاں، کبھی اپنے بچوں کے گلے کاٹنے دل مانتا ہے؟ اتنی ساری مرغیاں صبح میں اللہ کے حکم کے مطابق گردنا جھکا گردنا کاٹ لیتے ہیں، اتنے سارے بکرے گردنا کاٹ لیتے ہیں، اتنی ساری گائیاں اپنے گردنے کاٹ لے رہی، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ سورج نکل رہا ہے، کیا اجالا کسے؟ جانوراں کو اجالا دینے کے لیے، جانوراں کو اجالا، ہم نہ اجالا دینے کے لیے۔ رات کا اندھیرا ہمارے لیے، تاکہ سورج رہا نیند نہیں آتی، نیند نہیں آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رات کا اندھیرا لائے کہ تو میرے بندے آرام سے سو سکے۔ چاند کی چاندنی لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ انسان اسے بھی دیکھ کر لذت حاصل کرے۔ اللہ ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کرے، تاکہ میرے بندے اور بندیاں اسے بھی دیکھ کر دل سکون محسوس کرے۔ اللہ ہر چیز ہمارے لیے بنائی، کس کے لیے بنا؟ کوئی بھائی کس کے لیے بنائی؟ بولو کس کے لیے بنائی؟ ہر چیز سے ہمیں نہ فائدہ اٹھا رہی۔ شہد کھاتے سو بھی ہمیں، وہ بھی کیسا کھاتی باپ؟ لے جا پورے کے پورے چھتے کو جلال دی، انگر سلگا کو، پوری مکھیاں جل کو مر جاتی، آرام سے کاٹ لے کو چھتا کا چھتا اٹھا لے پھکایا دی۔ سیتافلاں جو لگ رہی، سپوٹے جو لگ رہی، آمان جو لگ رہی، جامان جو لگ رہی، کیا جانوراں کے واسطے ہو؟ کون فائدہ اٹھا رہی؟ ہمیشہ نہ اٹھا رہی۔ تو اللہ فرماتا ہے
ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تیرے لیے بنایا ہوں سو فائدہ اٹھا، لیکن تجھے میرے لیے بنایا ہوں۔ تو ہم سب دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سب یہ جو فانی زندگی ہے، یہ جو فانی دنیا ہے، اس میں ہمیں رہ کر اللہ کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کی عبادتیں کر کر آخرت کی جو زندگی لامحدود زندگی ہے اس میں مزے اڑانے کے لیے اللہ ہم نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور تو اب رہی بات عورتوں کی، اب عورتیں کیا سمجھ جاتی؟ مردیچ صحابی بن سکتے سو، مردیچ ولی بن سکتے سو، مردیچ نیک اور متقی بن سکتے سو، عورتوں کا کام صرف بچوں کو نہلانا دھلانا، گھراں کو پاک کر لینا، کپڑے دھونا، پکانا، یہ سکا ہے ہماری زندگی۔ ہر عورت یہ سمجھ جاتی ہے۔ بڑا بڑا مقام صرف مردوں کو ملیا، انبیاء صرف مرد بنے، عورتیں نبی نہیں بنے۔ صحابہ میں صحابیات بھی تھے لیکن صحابہ زیادہ تھے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ہمیں سنتے رہتے سوتاشنا۔ ولی جتنے بھی نامہ سنے، ہمیں گنے چنے عورتوں کے نامہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے امی، خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے امی، اسی طرح رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے گنے چنے عورتوں کے نامہ ہم نہ یاد ہی سو نیک لوگوں میں، لیکن ولیوں میں کتنے نامہ ہم نہ یاد ہی، صحابہ میں کتنے نامہ ہم نہ یاد ہی، صحابیات کے نامہ تک ہم نہ معلوم نہیں، کتنے صحابیاں اچھے گزرے ہیں کو، زیادہ سے زیادہ حضرت سمیہ کا نام لیتی ہوتا تھا۔ اہل بیت تو چھوڑ ڈالو، نبی کی 11 بیویاں، نبی کی 4 بیٹیاں، ان کو چھوڑ کر دوسرے نامہ زیادہ سے زیادہ حضرت سمیہ ایک نام میرا درد ہوتا تھا، دوسرا نام یاد ہے ہم نا یاد نہیں۔ کہیں کہ تو عورت کا ذہن کیا بن گیا کہ تو نیک صرف مرد ہی بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتی، عورت نہیں بن سکتی، یہ خیال آ گیا۔ صرف عورت گھر کے کام کاج کے واسطے بنی ہے سو، صرف عورت شوہر کی خدمت کے واسطے بنی ہے سو، صرف عورت بچوں کے واسطے بنی ہے سو، یہ سمجھ گئی نہیں، یہ صرف غلط، یہ ذہن جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے نا، وہ دین مردوں کے لیے جتنا برابر ہے کہ وہ دین عورتوں کے لیے بھی اتنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں پڑھ کر سنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا کا کیا مطلب؟ حلال جتنی چیزیں ہیں، حرام جتنی چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کو جاننے تک ہر مدرسے کے محتاج بننا مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ صرف قرآن پڑھ لینے سے دین نہیں آتا۔ بچیوں کو صرف قرآن پڑھا لو حضرت، بس وضو کے فرائض معلوم نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں، نواقض وضو معلوم نہیں، تیمم معلوم نہیں۔ کئی ساری عورتیں شوہر 3 طلاق دیا نہیں، 3 طلاق دیا نہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ معلوم نہیں، شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزار رہی۔ شوہر مذاق میں، ہنسی میں، غصے میں، نشے میں، کسی میں بھی 3 طلاق بول دیا، قصہ ختم۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کو بول ڈالا میری بیوی کو 3 طلاق کو ہو گیا، قصہ ختم، لیکن پھر بھی زندگی چلتی ہے۔ شوہر مندروں کو جا رہا ہے، شوہر غیر معبود، جو اللہ کو چھوڑ کر جو غیر معبود دنیا کے بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے جا کو ماتھے ٹیک رہا ہے۔ کئی ساری مسلم عورتوں کو دیکھا میں رام سمندرم میں، سانپوں کے خود کے سامنے جا کو دودھ ڈال رہی، دیوان جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے جا کو نعرہ لام پھوڑ رہی، ان کے سامنے جا کو ہاتھ اٹھا کو مانگ رہی۔ کیا حالت ایمان کی معلوم نہیں پاپا، ہونا کو کرتے نہیں، علم رہتا تو نہیں کرتے تھے، علم نہیں ہے اس لیے کر رہی سو، علم رہتا تو کرتے تھے۔ تم نے اتنا علم ہے مدرسہ فاطمہ میں پڑھ کو کیا فائدہ؟ کتنی ساری شکایتیں آتی رہتی۔ علم جان کو ہی سوال جتنا کر رہی تو علم نہیں جانے سے آپ کیا کریں گے؟ ذمہ داری میری، ذمہ داری تمہاری۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا جتنا مرد پر ضروری ہے کہ اتنا عورت پر بھی ضروری ہے۔
صحابیات میں بھی علم کی شوق تھی، علم کی طلب تھی. صحابیات جو صحابہ کی بیویاں تھیں، جو صحابہ کی مائیں تھیں، جو صحابہ کی بہنیں تھیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی تھی، ان میں بھی علم کا شوق تھا، ان میں بھی علم کی تڑپ تھی. علم کو ایک نور، ایک اجالا. ہم نہ اللہ تک پہنچنا کو تو ہمیں علم کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. علم کے بغیر ہمیں اللہ تک پہنچنا مشکل. کئی کہ تو نماز پڑھ رہی، لیکن یہ نماز اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے ہم نہ معلوم ہوا. تو نہ ریاکاری کسے بولتی معلوم نہیں، ہم نہ دکھاوا کسے بولتی معلوم نہیں، لیکن نماز پڑھتی. صدقہ دیتی ہمیں، لیکن یہ صدقہ اللہ کے لیے کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، ہم نہ معلوم نہیں، لیکن دیا تھی. بہت ساری عورتیں عید کی نماز پڑھتی، بہت ساری عورتیں جمعہ کی نماز پڑھتی، بہت ساری عورتیں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتی. کہاں سے ہوتا ہے یہ سبھی؟ بہت ساری عورتوں کو پردہ کرو. حضرت پردہ دل کا ہونا سو، جسم کا نہیں. دل کا پردہ رہا تو بس، جسم کا پردہ کیا بھی ضروری نہیں. دل اچھا رہا تو بس. کہتے کیا صحابیات سے بھی اچھا تھا دل؟ ہاں، نبی کی بیویوں سے بھی اچھا تھا دل. دل اچھا رہنا کہتے، کیا دل اچھا رہنا. پردہ کیا بھی ضروری نہیں کہتے. آدمی دل سے اچھا رہا تو انہیں بغیر پردے کے بھی اچھا رہتا کہتے. تو میں بولتا رہتا ہوں، دل سے پردہ کرنا کا تو کھانا بھی دل سے کھانا. تمہیں ہاتھ نہیں ڈالنا برتن میں، امی مارنا ہے چمچے سے. بیٹی پردہ کس سے کر؟ ماں دل سے کر رہی ہے نہیں تو کھانا بھی کس سے کھا؟ دل سے کھا. دروازہ بھی دل سے کھول. نیند بھی دل میں سو. تو بیٹھ کو سو، آئی بات ایسا بیٹھ کو سو. کیا کہ تو دل میں سوتی ہوں. ہوتا ہی ہے. اس کے لیے برابر بسترے بچھونے سب ریڈی ہو جاتی، کھانے ریڈی ہو جاتی. یہ سب چیزوں میں دل نہیں، یہ سب چیزوں میں کام. لیکن دین میں کیا کہتے ہیں؟ دل. میرا دل اچھا ہے، پردے کی کیا ضرورت؟ تو صحابیات میں بھی علم کا شوق تھا. ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں سن لیتی، خاموش سنتے رہنا. آنے والے آتے رہتی، بیٹھنے والے بیٹھتے رہتی، آواز کرو. مرد حضرات کئی کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے ساتھ رہتے سب مردی، عورتیں تو پردے میں رہنا نا. تو ایک صحابیہ کی شکایت دیکھو آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی، بہت ساری دین کی باتیں سنتی، لیکن ہم نہ گھر میں رہنا، بچوں کو دیکھنا، شوہر کو دیکھنا، اسی میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے. ہمارے لیے بھی وقت نکالو حضور. ایک عورت آ کر شکایت کری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہ بھی وہ باتیں سننے کا موقع دیو جو باتیں روزانہ مرد سنتی 24 گھنٹے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدھ کا دن متعین فرمایا. چہارشنبے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جمایا کرتے تھے. مدینے کی پوری عورتیں جمتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کرتے تھے؟ پردے میں دین کا علم سکھایا کرتے تھے. تو اس زمانے سے شوق تھا عورتوں میں دین سیکھنے کا. کہ تو میں بولا نہیں، علم نور، اللہ تک پہنچنے کا ایک نور. علم ایک راستہ اللہ تک پہنچنے کا. صحیح غلط معلوم رہا تو نہیں، مجھے صحیح غلط معلوم ہی نہیں. زندگی گزر جا رہی ہے تو قبر میں اسی لیے تو سوال ہے، من ربک من نبیک، قصہ ختم ہو جانا نہیں. اللہ کون، نبی کون، قصہ ختم نہیں. یہ اتنا ضروری ہے. پیدا کرنے والا، پالنے والا اللہ کون. دوسرا سوال، جو نبی، جس نبی کی امت تم نہ بنا کر بھیجے، تمہارے نبی کا نام، قصہ ختم ہونا نہیں. تیسرا سوال بھی اللہ رکھے، ہر مومن کو معلوم، ہر عورت کو معلوم، ہر مرد کو معلوم. تیسرا سوال کیا؟ ما دینک. تیسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو دینی الاسلام. تیسرا جواب ہے میرا دین، میرا اسلام ہے. ضروری ہے. میں بولیا ایمان دکھا نہیں سکتے، اسلام چھپا نہیں سکتے. ایمان، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان نہیں دکھا سکتے. دکھا سکتی؟ وملائکتی، فرشتوں پر ایمان دکھا سکتی؟
वकुतुबी किताबों पर ईमान दिखा सकती, व रसूली रसूलों पर, वल यौमिल आखिर क़यामत के दिन पर, वल क़द्रि खैरी व शर्रि मिन अल्लाह ताला वल बास बादल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माई व सिफ़ाति व क़बिलतु जमी अहकामी। ईमान ऐसी चीज़ है जिसे हमें दिखा नहीं सकते। इस्लाम, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नमाज दिखा सकती नहीं, नमाज पढ़ते दिखा सकती नहीं, रोज़ा, सदका, हज, कलिमा तय्यबा। तो इस्लाम करने का नाम, ईमान दिल का नाम। इस्लाम दरख्त, ईमान जड़। जड़ को देख सकती, दरख्त को देख सकती नहीं। तो इस्लाम ज़रूरी है, ईमान भी ज़रूरी है। ईमान है, इस्लाम नहीं है, तभी बेकार। क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, लेकिन नमाज नहीं है ज़िंदगी में, रोज़ा नहीं है, हज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, जिक्र नहीं है, हुस्न सुलूक नहीं है, बेकार। ईमान तो है अल्लाह के बारे में। आजकल बहुत सारे ऐसे होलसेल में मिल जाती है, तुम ना ऐसे ईमान वाले क्या होलसेल में मिल जाती हैं। अल्लाह ऐसे ईमान से हमारी हिफाजत फरमाए। मतलब क्या? हमें मानती है हजरत अल्लाह हमारा, व्यापार सही करो, नहीं होती। आप आए को टीवी छोड़ो, नहीं होता। कैसा छोड़ना होता? सीरियल को। अयो नौशो को ना छोड़ाती मैं, सीरियल छोड़ती नहीं। बच्चा चीख मारता रंदे, रोता रंदे, इसे संभाल, लेकिन सीरियल इंपॉर्टेंट, उसे छोड़ने का नहीं। आजकल गेम भी सीख लिया औरतें। अरे इतना टाइम मिल गया आजकल भाई को, बच्चियों को, जवान बच्चियों को, औरतों को इतना टाइम। हमें देखते थे बा, औरतों को टाइम मिलता नहीं था। पापा कहेगा तो मानो मैं बोलता रहती नहीं। सुबह में उठते ही नाश्ता, लाइट से चा, अरे बस फिर वो बर्तन धो को, कपड़े धो को रखे तक दोपहर को फिर पकाना आती, मर्द बाने दोपहर को आती, उनको दोपहर को खाना देना, खाना दे को फिर उनको चाय देना। अरे बासर में थोड़ा सीधे हुए रहती, अरे बासर में फिर असर, फिर वो बर्तन धोना, फिर असर में चाय बनाना, फिर भोंडे बच्चा मनाना उसे। अरे बासर में मर्द बाने को, किसे मर्द बाने को। फिर वो वक्त गुजरा जरा था मगरिब, फिर शुरू ईशा में क्या पकाना, फिक्र, फिर ईशा में पका ले, फिर खा लिए, फिर उन्हें सो गया। इन्हें धोआल को पाक कर दाल को रख, अयो मैं तो कौन से ज़माने में बोल रहा हूँ, वो भी धोआल को रात में, हाँ नहीं सुबह ही धो लेंगे, रात में रख डालो, सो जाओ। वक्त मिले आप आए को, बच्चियों को। आजकल इतना टाइम है, मैं देख रहा हूँ कई सारी बच्चियों को आप आए देखा मोबाइल में गेम खेल रही, मोबाइल में बिजी, उतना टाइम मिल गया। ताज्जुब हो रहा है क्या तो, जो बाहर तरकारी के ऊपर ऐसा हाथ हला लग बैठी रहती, देखो आप आया उन्होंने भी मोबाइल में बात कर रही, तरकारी सामने रख लग। इतने बिजी हो गया जिंदगी, फुल बिजी। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। धोखे में जिंदगी गुजार रही, इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं कि अब फ्री ही, मौत से पहले तक फ्री ही। कितना करना है कर लियो, कितना सवाब कमाना है कमा लियो, कितना सदका खैरात करना है कर डालो, कितने नवाफिल पढ़ना है पढ़ डालो। मेरी रोज़ाना की आदत मैं भी तुमने बोल रहा हूँ, करो अब से। इशराक के बाद, नहीं तो दोपहर के बाद, नहीं तो मगरिब के बाद 2 रकात नमाज इस नीयत से पढ़ो कि अल्लाह ये पूरा का पूरा सवाब हमारे नबी को, पूरे नबियाँ को, पूरे सहाबा को, पूरे सहाबियात को, हमारे नबी के बीवियों को, तमाम मोमिनीन मर्दों को, औरतों को, हमारे ख़ानदान वालों को, क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को, हमारे 4 इमामों को, 4 सिलसिला के अल्लाह वालों को, अल्लाह ये 2 रकात का सवाब भेज डालो। अल्लाह को 2 रकात नियत से पढ़ ले हो जाओ इंशाअल्लाह। उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए 2 रकात। कितना कमाना है अब कमा लो। एक अल्लाह वाले कब्र में 10,000 या 10 लाख कुरान पढ़े, 10,000 या 10 लाख कुरान कब्र में पढ़े,
تو اللہ موقع دیا ہے ایک زندہ آدمی کو قبر والوں سے بات کرنے کا. تو انہوں پوچھے تمہیں کب سے قرآن پڑھ رہی؟ قبر والے بولے میں بہت سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں. اب تک کتنے پڑھ ڈالے؟ قریب 10,000 یا 10 لاکھ پڑھ ڈالے ہوں. واہ کتنے خوش نصیب جی، ہمیں زمین کے اوپر ہی پڑھ لے سکری نہیں، تمہیں کہاں پڑھ رہی؟ قبر میں. تو کہنے لگے میرا 10 لاکھ قرآن بھی بیکار ہے، تمہارا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بھاری پڑ جاتا. کئی کہتو میں قبر میں ہوں سو میرا نام عمل بند ہو گیا ہے، میری جو نیکیاں کی کتابیں کیا ہو گئی ہے؟ بند ہو گئی ہے. تمہیں ابھی بھی زندہ ہی تمہیں بسم اللہ پڑھے تو با کے اوپر 10 نیکیاں، سین کے اوپر 10 نیکیاں، میم کے اوپر 10 نیکیاں، خالی بسم اللہ کے بسم میں 30 نیکیاں. لیکن میں 10 لاکھ قرآن پڑھا تو مجھے ایک نیکی نہیں ملتی. کئی کہتو میں قبر میں ہوں سو. زندگی میں ایک سبحان اللہ بولے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. قبر میں تمہیں لاکھوں مرتبہ سبحان اللہ بول ڈالو لیکن ایک درخت بھی لگتا نہیں. قبر میں تمہیں زندگی میں تمہیں 2 رکعت نماز پڑھ ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے ڈالتا ہے. لیکن قبر میں تمہیں کھڑے ہو کر ہزاروں رکعت نوافل بھی پڑھ لو لیکن اللہ کیا نہیں دیتا؟ ثواب نہیں دیتا. یہ زندگی کی اہمیت. مومن سب سے زیادہ جنت میں افسوس کرتا ہے کیا کہتا ایو میرے وہ جو چند منٹ جو میں بیکار گزاریا وہ بھی اللہ کی یاد میں، وہ بھی اللہ کے ذکر میں گزار ڈالا کہتا اچھا رہتا. اس لیے میں بار بار بولتا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے کپڑے دھوتے کھانا پکاتے ہر ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے جملے بڑے بڑے بھی نہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کوئی ایسا ذکر بولو جس کو کرنے کی وجہ سے میں تمہارے قریب ہو جانا. تو اللہ بولا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتی، مجھے کوئی ایسا ذکر دیو اللہ کہ میں یہ پڑھ کر تمہارے سے قریب ہو جانا. اللہ کہنے لگے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو معمولی سمجھ گئے تمہیں؟ پورے 7 آسمان 7 زمین پوری کائنات ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ ڈالو، دوسرے پلڑے میں کیا رکھو؟ صرف لا الہ الا اللہ رکھو تو لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جاتا، یہ سب گر جاتی. خالی ایک لا الہ الا اللہ کی اتنی عظمت. تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمولی؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے علیہ 10 اللہ اس کے پر 10 رحمتیں 10 برکتیں اتارتے ہیں. خالی ایک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اب فری ہی ہمیں موت کے بعد بزی ہو جاتی، اب فری ہی ہمیں موت کے بعد بزی ہو جاتی. اب جتنا بڑھنا ہے میں بول تو نہیں، اخلاق کا روڈ خالی ہے. جب روڈ خالی ہوتا دیکھو گاڑی سپیڈ بڑھا دی ہمیں. کہ تو کوئی ہے نہیں روڈ میں ہے کیا؟ وہ روڈ میں چاروں طرف سے گاڑیاں ہی سپیڈ بڑھانے ہوتا ہے نہیں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ کوئی سی گاڑی بیچ میں آئی تھی معلوم نہیں. اخلاق کا روڈ خالی ہے. پیار سے بات کرنے والے میں مدرسے میں پوچھتا رہتا ہوں، اخلاق سے بات کرنے والے پورے رام سمندر میں ایک جنگ دکھاؤ گے ہمیں؟ 3-4 نامہ بولے ہوتا کہتے 3-4 نامہ پورے رام سمندر میں گلی گلی کو پوچھا میں. اخلاق سے نمازاں پڑھنے والے نہیں، نمازاں پڑھنے والے کہتے ہونا تو دکھا تمہیں. ٹوکری کے حساب سے ہی ہمارے پاس کیا پڑھنے والے؟ نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے آہا کہتے ہی رام سمندر میں. صدقہ خیرات کرنے والے کہتے ہی، زکوٰۃ دینے والے کہتے ہی، قرآن پڑھنے والے کہتے ہی، ذکر کرنے والے کہتے. اچھے اخلاق سے پیش آنے والے مشکل ہے. میں بولا دوسروں کے نامہ نہیں خود بنو کہ لوگ تمہارا نام لے سکے تمہارے مرنے کے بعد. لوگ بھائی کبھی بھی دیکھو ہمارا گھر کوئی چیریاں پڑ گئے، کوئی کہیں پینٹ خراب ہو گیا، کہیں دیوار ٹوٹ رہی ہے، کہیں سے پانی چی رہا ہے، ریڈی کراتی کہ نہیں؟ چھوڑ ڈالتی کہ نہیں؟ اس کی دل ویران ہو گیا ہے. اخلاق نہیں سو، محبت نہیں سو، پیار نہیں سو، میٹھا بولنے والے نہیں،
زبان نکلی تو تلوار سے کاٹ لگ جاتی ہے. غلیظ غلیظ گالیاں آرے جارے آگے جاگے غلیظ غلیظ باتاں غلیظ غلیظ گالیاں دوسرے کے بارے میں سن 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 کو کانا پک گئے. دوسرے کے بارے میں بول 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 کے زمانہ موٹے ہو گئے. میں بولتا ہوں دوسروں کی مثالیں دینے کے بجائے خود بننے کی کوشش کرو. اللہ کے لیے کرو. دیکھو اللہ موت کے بعد بھی نام زندہ رکھتا ہے. ایک عورت جن کا نام بہت زیادہ آتا میرے زبان پر, تمہیں کئی مرتبہ سنے رہتی, رابعہ بصریہ تھی. اللہ ان کی خبر کو لاکھوں کروڑوں ان گنت مرتبہ اللہ ان کی خبر پر رحمتیں اتارے. کیا عورت گزری رابعہ بصریہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم نام سنتے ہیں, محبوب سبحانی عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ابا کا قصہ میں کئی مرتبہ سنا کر بھی ہوں, پھر بھی سنا تو یاد دلانے کے واسطے. راستے میں جا رہے تھے, پانی جو نالیاں کا پانی جاتا نہیں ندیاں میں کھیڑا میں پانی, ندی کا پانی جاتا آ رہتا ہے, تو وہ ندی کے پانی میں پانی پی رہے تھے. ایک سیب پانی میں سے آیا تو اب نیچے پڑیا سو جائزش نہ, توڑ کو کھائے تو منع, کھیتا میں جا کو دوسرے کے کھیتا میں جا کو توڑ کو کھائے تو حرام. لیکن ٹوٹ کو نیچے گریا ہے تو اٹھا کو کیا کر سکتی, کھا سکتی. اٹھا کو کھا لیے, ڈر شروع ہو گیا, ایو کس کا ہے کہ بغیر اجازت کے کھا لیا. ککو وہ پانی کہاں سے آتا ہے کہ وہاں جگہ اتنی دور گئے, جا کر دیکھے تو ایک سیب کا کھیت ہے, آپیلاں کا کھیت ہے, وہاں سے پانی آ رہا. وہاں جا کو معلوم کرے کہ باغ کا اونر کون ہے. یہ کھیت کا ایک آپل کے خاطر ہمیں حرام مال کتنا کھا جاتی ہیں. جھوٹ دھوکہ فراڈ, یہ دعوتاں وہ دعوتاں, ایو کوسا بھی چھوڑنے کا نہیں. کہ تو بعد میں ملتی کہ نہیں بریانی, ہر دعوت میں ضروری رہتی. آپا سامنے بیٹھے رہتی, 2 دال با ٹکڑے ہم بھی, اللہ اکبر. ہر دعوت میں عزتیں جاتی بھائی دعوتہ میں, بڑا دل دکھتا اس میں. سکون سے برخہ سنبھال لے کو آئی بات سب نے یہ یوں اٹھا رہتا ہے. جو زیادہ حیا میں رہتی انہوں یوں رہتی, انہوں بھی کھاتے رہتی. چھوڑ بھائی بھوکے رہ جیں گے, جا کہاں کھا لیں گے, گھر میں کھا لیں گے. نہیں نہیں, یہاں کھانا, یہ کھانا بڑا امپورٹنٹ ہے, شادی کا کھانا چھوڑنے کا نہیں. تو خالی ایک آپل بیچنی شروع ہو گئی. گئے سیدھا جا کر کہنے لگے یہ کھیت کس کا ہے. کہنے لگے فلاں کا ہے. ان کو بلاؤ. ان کو بلا بھیجے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کے سسرے. ارے بسط میں ابا کے سسرے بڑا دور سوچو نہ کو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں, ان کے ابا کا قصہ سنا رہا. اس میں ان کے ابا آپل کھا لیے, ڈر شروع ہو گیا. تو گئے کھیت کے اونر کے پاس, جا کر کہنے لگے تمہاری کھیت سے ایک آپل آیا, وہ آپل کو میں کیا کریا, اٹھا کو کھا لیا. اٹھا کو کھا لیا ہوں, مجھے معاف کر دو. انہوں بولے میں معاف کر دوں. ٹھیک ہے تمہیں کیا بولتی وہ کرنے تیار. کیا بھی نہیں, میری بچی لنگڑی ہے, میری بچی ہاتھ سے معذور ہے, میری بچی اندھی ہے, میری بچی بہری ہے, نکاح کر لینا. لنگڑی ہے, ہاتھاں بھی نہیں, آنکھیں بھی دکھتے نہیں, کاناں بھی سنے آتے نہیں, کر لینا. اب مجبوری نو, ورنہ میں قیامت کے دن پکڑ دوں. ان کو ڈر شروع ہو گیا. بغیر جھجکے بغیر شرمے اون بول ڈالے میں کر لیتوں گا, کر لیتی. تمہیں بولو بھائی تم نہ رشتہ آیا اب آتا نہیں لیو. اگر ایسا رشتہ آیا رہتا ہوں بولتے رتی کالا رہا تو نہ کو بولا تھی, گورا رہنا. بغیر جھجکے بغیر شرمے اون بول ڈالے, پنکھا ڈالو. بغیر جھجکے بغیر شرمے اون بول ڈالے. پنکھا ڈال رہی سو سونے کے لیے نہیں, سن کو جگ کو سننے کے لیے. جگ کو سنو. سکون ہے نہیں ہوا. نکاح ہوا, شوہر گئے, السلام علیکم گئے.
اندر سے آواز آیا وعلیکم السلام. کیا گھبرا گئے, کیا بھائی گونگی ہے, بولے سلام کا جواب آ رہا ہے. آتے رہے گا بات آدھے آدھے توتلا پن رہتا نا, آئی بات سر میں ویسا. قریب جا تو ہاتھ آگے بڑھائے, انہوں بھی ہاتھ ملے, اب بھی گھبرے ہو گئے کہ تو یہ زمانہ لیٹاں گا نا. لائٹ ڈالتے ٹھکو کو پاپا آرس نظر آیا تھے. وہ زمانہ چراغاں کا. آرے باسر میں چراغ جا کو آن کر کو دیکھے تو قسم خدا کی ان سے زیادہ خوبصورت عورت کو نہیں دیکھے تھے. اتنی خوبصورت تھی عورت. آنکھیں بھی اچھے ہی, کاناں بھی اچھے ہی, زبان بھی اچھی ہے, ہاتھاں بھی اچھے ہی, پاواں بھی اچھے ہی. صبح ہی سسرے سے آپ کو شروع ہو گئے, کئی جھوٹ بولے منجے, کئی کو جھوٹ بولے منجے. تمہاری بچی کو دکھتا نہیں کو, کئی بولے تمہاری بچی کا اچھا دکھتا ہے نا. تو ان کے ابا بولے واقعی میں سبحان اللہ, میری بچی کو دکھتا اس لیے نہیں کہ میری بچی آج تک حرام دیکھیش نہیں. میری بچی کو بولنا نہیں آتا اس لیے بولیا کہ میری بچی آج تک زبان سے گناہ کریش نہیں. زبان رہی تو گناہ کرتی نہیں ہے, اس لیے میری بچی کیا بھی نہیں ہے, زبان بھی نہیں کہے. تو میری بچی آج تک زبان سے کسی کو تکلیف دی نہیں, کان سے کسی کو تکلیف دی نہیں, پاؤں سے غلط چلی نہیں, ہاتھ سے غلط پکڑی نہیں. تو ماں ویسی تھی. باپ ایک عاقل کے ڈر میں جا کو معافی مانگے تو اللہ ان کے گود سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کریا. مائیں نیک ہوتی نا تو بچے بھی ہیرے پیدا ہوتی. ہیرا دیکھو نالے میں پڑکو ہے, تمہیں نالے میں کیا کرتے رہو, پانی ڈال ڈال دھوتے رہو, ہیرا پاک ہوتا ہے. نالے میں اٹھانا, اسے نالے میں سے اٹھا کو باہر رکھو, پانی ڈال کو دھو, دیکھو اب چمکتا کہ نہیں. نالے میں رکھو دھوئے تو یہ حالت ہماری آج. ہمیں باہر آتے نہیں, مطلب کیا, دین سیکھنے کی کوشش کر رہی نہیں, اخلاق سیکھنے کی کوشش کر رہی نہیں, دنیا کے اندھیرے میں چھو کو ہمیں اللہ کو پانے کی کوشش کر رہی, آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی نہیں, ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کر رہی نہیں, اس لیے ابھی بھی اندھیرا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو شوق ہوتا تھا کہ ہمیں پیچھے ہو جاتی کیا کی, مرد بانے آگے بڑھ جاتی کیا کی. تو یہ شوق ہر رام سمندرم کی ہر عورت میں پیدا ہونا انشاءاللہ. اللہ ایسے نہیں مل جاتے, اتنا سستا نہیں ہے یہ سودا. تھوڑا قربانی کی ضرورت ہے, تھوڑا قربانی, تھوڑا ہاتھاں اٹھانا اللہ کے سامنے, تھوڑا پیشانی جھکانا اللہ کے سامنے. میں بول تو نہیں, ماؤں کے آنکھوں سے نکلا ہوا ایک ایک قطرہ بیکار نہیں جاتا, اللہ اس کی لاج رکھتی. ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ ہاتھ بیکار نہیں جاتا. شیخ عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم, پورے مکے کے اماموں میں سے سب سے بڑے امام شیخ عبد الرحمن سدیس, ان کی آواز سنے گا نا, فجر کی اذان, فجر کی نماز حضرت کے پیچھے پڑھا میں مکے میں, ان کے پیچھے کھڑے ہو کر فرض پڑھے گا نا, ایسا معلوم ہوتا رہتا گویا کہ قرآن ہمارے سینے میں اتر رہا. لوگوں کو قرآن کا معنی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ان کی قرآن کی آواز سن کر رونا شروع کر ڈالتی. کیا آواز دیا, اللہ اکبر. ان کی آواز, وہ ساؤنڈ کو, وہ آواز کو, وہ مائک کو کیا گونجتی معلوم, کیا پورا حرم گونجتا آواز, ہمارے کمرے تک سنے آتے. خیرت کیا پیارا انداز پڑتی. حضرت تھے پاکستان کے, حضرت تھے ادھر کے. حضرت خود جمعہ میں اپنا قصہ سنانے لگے کہ میں بچپن میں ہمارا امی کو گھر میں میٹھا بنائے تھے. دوست آئیں کو کیا بنائے تھے, میٹھا بنائے تھے. تو میں جا کر امی کو پوچھا, امی منجے بھی میٹھا ڈال کر دیو. امی بولے نہیں بیٹا, پہلے دوستوں کو کھلا لیں گے, بعد میں بچہ تو کیا کریں گے, ہمیں کھائیں گے. کہ تو مجھے غصہ آ گیا. حضرت سنا رہی سو قصہ یہ, مجھے غصہ آ گیا, میں سیدھا گیا, مٹھی اٹھا لگایا, میٹھے میں ڈال ڈالیا. مٹھی اٹھا لگایا, میٹھے میں ڈال. ہمارا امی کو اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا. ہمارا امی غصے میں بول ڈالے,
اللہ تجھے مکے کا امام بنائے. بد دعا دیے نہیں امی, مارے نہیں. امی غصے میں کیا بول ڈالے, اللہ تجھے مکے کا امام بنائے. تو آج میں جو امام بنیا ہوں وہ ہمارے امی کی دعا کی برکت سے بنیا ہوں. ہمارا امی مجھے غصے میں دعا دیے, بد دعا نہیں دیے. تو امی غصے میں دعا دیے تو اللہ اتنا جلدی سن لیا. امی خوش ہو کو دعا کرے تو ہاں, اس لیے بولتا سو بچہ کیا بھی کرن دے, بچی کیا بھی کرن دے, مار ڈالو, اڑلا لو, غصہ ہو جاؤ, لیکن زبان سے جملے نکالو نہ کو مر کو جا, غارت ہو کو جا, مٹھی پڑن دے تیرے منہ میں, یہ ہو جان دے, وہ ہو جان دے, کیسے کیسے الفاظ استعمال کر ڈالتی غصے میں, قبول ہو جاتا وہ. تو ماؤں کا جو آنکھوں کا آنسو ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے. آج ضرورت ہے قربانی کی. قربانی کا کیا مطلب کہ وقت نکالو دین کے واسطے. اللہ آپ سب کو قبول فرمائے کہ آپ کیا کرتی, ہر جمعہ باقاعدہ پابندی سے آتے ہی. دیکھو پیچھے رہنے والوں کو دیکھو نہ کو پیچھے رہ جاتی, آگے بڑھنے والوں کو دیکھو آگے بڑھتی انشاءاللہ. تمہیں ان کو 5 سورت آتے سو, منجھے 10 سورت آتی گا تو تمہیں 10 میں ٹکتی. منجھے 10 تو بھی آتے ہی نا, ان کو کہتے جاتے سو 5 چیز کا تو تمہیں کتنے میں ٹک جاتی, 10 میں ٹک جاتی. کہے گا تو مجھے 10 آتے ہی, تمہیں دیکھنا سو 10 والوں کو نہیں, 5 والوں کو نہیں, تمہیں دیکھنا سو 100 سورتوں والوں کو. 100 سورے آتی بولتی نہیں. یہ بچی حافظ قرآن کہتے ہی ماشاء اللہ سبحان اللہ, اللہ یہ بچی کو اور ترقی دیں دے. نکلتی کہ نہیں دعا؟ ہماری بچی مٹھی کیا آتا نہیں, کتوں سے دعاش نکلتی نہیں, دعا نکلتی اس سے. ہماری بچی تہجد پڑھتی ہے, ہماری بچی اشراق پڑھتی ہے, ہماری بچی چاشت پڑھتی ہے, ہماری بچی اوابین پڑھتی ہے, ہماری بچی 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے, ہماری بچی کسی کو بیکار بات کرتیش نہیں کہ تو دعائیں نکلتی کہ نہیں. ہمیں کیا کہتو فجر پڑھ لی نہیں ہے بس ظہر پڑھ لیتی, ظہر پڑھ لی نہیں ہے بس عصر پڑھ لیتی 4 رکعت, عصر پڑھ لی نہیں بس مغرب 3, عشاء 4, قصہ ختم. آج تک کیا محرومی تھی علم سے, عورتیں محرومی تھی. کیا بھی نہیں. ایک جماعت کی کارگزاری سنے ہمیں باقاعدہ ہم نہ سناتی, کارگزاریاں سناتے رہتی. عمریں 50 سال سے زیادہ ہی کہتے ہیں, عمریں 50 سال سے زیادہ ہی, لیکن نہانے کا طریقہ معلوم نہیں کہ تب تک. اللہ معاف فرمائے. پاپونو کیا حالت گزری رہے گا ان کی زندگی کی. ایسی جماعت کس کو نہیں, ایسی بہت ساری رام سمندر میں بھی جن کو غسل کے 3 فرض معلوم نہیں. آئی بس اس لیے اللہ آپ سب کو مدرسہ بلا رہا ہے, آپ سب کو مدرسے میں بٹھا رہا ہے, آپ سب کو مدرسے میں پڑھا رہا ہے. تو اس کے شکرانے میں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو اور روزانہ اللہ کا شکر ادا کرو. ارے بس سب میں جو نہیں جان رہی نہیں پاپ, میں بولیا نہیں, رام سمندر میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں پاپ کر ڈالتے ہیں غلط کاما. ان کو سکھانے کی ذمہ داری تمہاری, ان کو سمجھانے کی ذمہ داری تمہاری. کیا حضرت تمہاری ذمہ داری ہمارے اوپر ڈھکل رہی؟ نہیں نہیں نہیں, عورتوں کو تمہیں بات کر سکتی ہے, ہمیں جا بات کر سکتی کھلم کھلا. ارے آتے رہتی نہیں کیا, رشتہ دار آتے رہتی ہیں, آشنیاں آتے رہتی ہیں, فرینڈس آتے رہتی ہیں, دوست آتے رہتی ہیں. بات چیت میں سکھاتے رہنا ان کو. بات چیت میں تمہیں جانا نہیں گھر سے باہر ہے, تمہیں گھروں میں ہو کر بہت سارا کرے جا. 14 صحابہ گزرے ہیں جو علم میں بڑے زبردست تھے. اس میں سے دوسرے نمبر یا تیسرے نمبر پر نام آتا امی عائشہ کا. بڑے بڑے علماء 14 گزرے ہی صحابہ میں, کہتے 14. اس میں سے ایک نام آتا ہے کس کا؟ امی عائشہ کا. 3 زبردست عورتیں گزری ہیں, 2 عورتیں گزری ہیں جن کو اللہ اسلام میں بڑا بڑا مقام دیا. سب سے پہلے نبی کو دیکھ کر نبی پر ایمان لانے والے مرد نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار میں وحی اتری, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت ملی, تو ہمارے نبی سب سے پہلے گھر کو بھاگ کو آئے. سو جبرائیل آئی نہیں قرآن اتارنے غار حرا میں,
جب پہلی مرتبہ نبی کے اوپر 5 آیتیں اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے بات کرے، تو سب سے پہلے ایسو کہاں گھر کو، تو گھر میں آکو گھر کو بولے سے سب سے پہلے امی خدیجہ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد نہیں، اللہ عورت کو مقام دیا. سو سب سے پہلے ایمان لانے کا مقام اللہ عورت کو دیا، آپ کو دیا، مردوں کو نہیں دیا. ابو بکر بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی بعد میں ایمان لائے، حضرت زید ابن حارثہ بعد میں ایمان لائے. لیکن سب سے پہلے دنیا میں ہمارے نبی کے اوپر ایمان لانے والے حضرت امی خدیجہ، وہ بھی عورت. کون نا؟ عورت. دوسری بات لکھ کر ہی دیکھو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے قرآن سننے کا موقع ملا سو بھی امی خدیجہ کو، مرد کو نہیں، عورت کو. کتنا بڑا مقام دیکھو، سب سے پہلے نبی کی زبان سے قرآن سنے سو امی خدیجہ. اسی طرح اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئے سو بھی عورت ہی، حضرت سمیہ. کتنا بڑا مقام عورتوں کا. اللہ کے واسطے بولتا ہوں، زندگی ایسی گزارو لنا. ایک زندگی گزارنے کا مقصد بھی معلوم رہنا. وہ زندگی گزارنے کا مقصد ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت. تو مدرسے کا آتے رہے، مدرسے میں باتیں سنتے رہے، قرآن سیکھتے رہے، جو باتیں سنتے رہتی اس پر عمل کرتے رہے انشاءاللہ. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دن بدن ہمارا علم بڑھتا جاتا رہتا ہے، ہمیں اللہ سے اور قریب ہوتے جاتے رہتی ہر بسر میں. اس لیے وقت نکالو، کیا وقت نکالو اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر وقت نکالو. دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، دین کے ہر ایک مسئلہ پوچھ کو معلوم کرو، ہر ایک دین کی بات سیکھنے کی کوشش کرو، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا.